السلام علیکم ناظرین، رحمت کی بارش اسلامی کہانی کا آرمبھ۔ عرب کی تپتی دھرتی پر بسے ایک چھوٹے سے قصبے نورآباد میں ایک بوڑھے درزی کا گھر تھا۔ حاجی عبدالکریم، سفید داڑھی، چہرے پر نور اور دل میں اللہ کا خوف، لوگ اسے اللہ والا بوڑھا کہتے تھے کیونکہ اس کی زبان پر ہمیشہ کلام الہی رہتا تھا۔ لیکن اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس کا اکلوتا بیٹا فارس نماز سے دور، دنیا میں غافل اور دوستوں کی بری صحبت میں پڑ چکا تھا۔ حاجی صاحب اس کی ہدایت کے لیے راتوں کو اٹھ کر روتے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، یا رب میرے بیٹے کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ ایک رات کا فیصلہ۔ ایک رات جب ہوا میں خاموشی تھی، حاجی صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا، فارس، کل میرے ساتھ مسجد چل، صرف ایک بار، پھر اگر تجھے اچھا نہ لگے میں کبھی تجھے مجبور نہیں کروں گا۔ فارس نے جھنجھلا کر کہا، ابا، میں نماز کے لیے نہیں بنا، آپ بس اپنا کام کیجیے۔ حاجی صاحب دل میں ٹوٹ گئے مگر چہرہ مسکراتا رہا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، بیٹا، ہم اللہ کے بنا کر بھیجے گئے ہیں، اپنی پسند کے نہیں۔ اس رات حاجی صاحب دیر تک روتے رہے۔ آسمان میں جیسے رحمت کا دروازہ کھل رہا تھا۔ بزرگ درویش سے ملاقات۔ اگلی صبح فارس گھر سے بازار کی طرف نکلا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ درویش پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے، چہرے پر عجیب سی چمک، ہاتھ میں تسبیح۔ درویش نے فارس کی طرف دیکھا اور کہا، اے جوان، تو جن راستوں پر چل رہا ہے ان سے تیری منزل تباہی بنے گی۔ فارس چونک گیا، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ درویش مسکرائے، میں تجھے نہیں، تیرے قدموں کی دھڑکن جانتا ہوں، تیرے دل کا درد سن سکتا ہوں۔ فارس کو حیرانی ہوئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی اس کی اندرونی حالت جانتا ہے۔ درویش نے آگے کہا، جوانی شیطان کی پسندیدہ عمر ہے، لیکن اگر تو ایک سجدہ کر لے، اللہ تجھے سنبھال لے گا۔ یہ سن کر فارس اندر سے پگھل گیا، لیکن اہنکار نے اسے روکا اور بنا جواب دیے چلا گیا۔ حادثہ: کچھ دنوں بعد فارس اپنے دوستوں کے ساتھ شہر سے باہر گھومنے نکلا۔ راستے میں ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کے سارے دوست تو ہلکے زخمی ہوئے، لیکن فارس کو گہری چوٹ آ گئی۔ اسپتال میں لیٹے لیٹے جب اس نے اپنے بوڑھے باپ کو آنسو بہاتے دیکھا تو اس کے دل میں بجلی سی گری۔ حاجی صاحب اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے رہے، یا اللہ، اگر میرے بیٹے کی ہر خطا میری گردن پر ڈال دے مگر اسے
معاف کر دے۔ فارس کی آنکھوں سے بھی پہلی بار آنسو نکلے۔ اسے احساس ہوا کہ باپ کا دل کتنا نرم ہوتا ہے۔ توبہ کی طرف ایک قدم۔ ٹھیک ہونے کے بعد ایک دن فارس چپکے سے مسجد چلا گیا۔ پہلی بار اس نے دل سے نماز پڑھنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ سجدے میں گیا، اس کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ اسے درویش کی بات یاد آئی، ایک سجدہ کر لے۔ اس نے اس دن لمبا سجدہ کیا اور دل سے کہا، یا اللہ، میں بہت تھک گیا ہوں، مجھے اپنی راہ پر چلا دے۔ رحمت کی بارش۔ کچھ ہفتے بعد فارس پوری طرح بدل چکا تھا۔ 5 وقت کا نمازی، اپنے ابا کا خدمت گار، دنیا کی خراب صحبتوں سے دور، راتوں کو تہجد پڑھنے والا۔ لوگ اس کی بدلاؤ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ایک دن وہی درویش پھر ملا۔ اس نے مسکرا کر کہا، اب تیرے چہرے پر نور ہے، تیرا دل اب رب کا گھر بن چکا ہے۔ فارس نے پوچھا، شیخ، آپ نے میری زندگی کیسے بدل دی؟ درویش نے کہا، نہیں بیٹا، وہ تیری ماں باپ کی دعا تھی جس نے آسمان کا پردہ پھاڑ دیا۔ بس یہ سن کر فارس رو پڑا۔ آخری حصہ موت۔ لیکن مسکرا کر سالوں بعد حاجی صاحب بستر پر بیمار پڑے۔ فارس ان کے پاس بیٹھا تھا۔ حاجی صاحب مسکراتے ہوئے بولے، بیٹا، اللہ نے میری دعا سن لی، اب میں آرام سے جا سکتا ہوں۔ کچھ دیر بعد حاجی صاحب کی روح نکل گئی، لیکن چہرے پر مسکراہٹ تھی اور ماتھے پر پسینہ، جو کہ اچھی موت کی نشانی ہوتی ہے۔ فارس نے انہیں دفنایا اور دل میں صرف ایک بات رکھی، میں اپنے ابا کی دعاؤں کا قرض کبھی نہیں چکا سکتا۔ کہانی کا سبق۔ ماں باپ کی دعا دنیا بدل سکتی ہے۔ ایک سچا سجدہ زندگی کو روشن کر دیتا ہے۔ بری سنگت انسان کو اندھیرے میں لے جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت کبھی بھی کسی بھی پل اتر سکتی ہے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ آمین۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم۔